یوسف کی ماں نے گھر والوں کے دباؤ میں دوسری شادی کر لی اور یوسف کو بھی ساتھ بھیج دیا۔ سوتیلے باپ نے 7 سالہ ننھے یوسف کو سخت سردی میں صبح اٹھا کر منڈی بھیج دیا اور اپنے بیٹے کو اسکول چھوڑایا۔ یوسف منڈی میں کام کر کے گھر والوں کے لیے سبزی لے آتا تو سمرا نے یوسف کی بری حالت دیکھ کر اگلے دن اسے منڈی نہ بھیجا تو شوہر نے یوسف کو مارا اور مار پیٹ کر بھیج دیا اور کہا، حرام خور، خود کما کر کھا۔ تو تھوڑی دیر بعد سمرا بھی یوسف کے پیچھے چلی گئی تو شوہر کو لگا دوپہر تک واپس آ جائیں گے، لیکن دوپہر کو دروازہ بجا تو شوہر کی روح کانپ گئی کیونکہ باہر اس کا۔ سمرا روزانہ گھر والوں کی باتیں سن سن کر تھک چکی تھی۔ آج بھی جب اماں اس کے سامنے آ کر بیٹھی تو اسے پتا تھا وہ کیا بات کریں گی۔ دوسری شادی کر لو سمرا، آخر کب تک بھائی اور بھابھی کی باتیں سنتی رہو گی؟ سمجھنے کی کوشش کرو، میری آنکھیں کب بند ہو جائیں مجھے نہیں پتا۔ میں مرنے سے پہلے تمہارا مستقبل محفوظ کرنا چاہتی ہوں۔ 24 سالہ سمرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ گھٹنوں میں منہ دے کر سسک پڑی۔ ماں کو کیا جواب دیتی؟ پہلی شادی کی جنت جیسی زندگی اچانک جہنم میں تبدیل ہو گئی تھی جب ایک کار ایکسیڈنٹ میں جواد کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان دنوں یوسف صرف 6 سال کا تھا اور 6 سال کے ننھے یوسف کو لے کر سمرا واپس ماں کے گھر آن بیٹھی تھی، اور پچھلے 1 سال کا عرصہ سمرا نے جس طرح کانٹوں پر گزارا تھا یہ وہی جانتی تھی، مگر وہ کیا کرتی، کس طرح اپنے دل کو مجبور کرتی ایک اور مرد کے ساتھ زندگی گزارنے پر۔ اماں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے، خدا کے لیے سمرا بس کر دو اپنی ضد، اب میں مزید اس گھر میں لڑائی جھگڑے برداشت نہیں کر سکتی۔ ماں نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک باہر سے بھابھی کی چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ سارے برتن دھونے والے پڑے ہیں، کہاں ہے یہ مہارانی؟ خالی روٹیاں توڑنے کا پتہ ہے اسے، پتہ بھی ہے کہ کس بھاؤ آٹا ملتا ہے۔ باہر نکلو کمرے سے اور کام کرو۔ بھابھی کی پکار پر سمرا گھبرا کر اٹھ بیٹھی، مگر ماں نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس کی ایک نہیں سنے گی، اسی لیے انہوں نے اگلے دن ہی محلے کے رشتے کرانے والی کو بلا بھیجا۔ دونوں سر جوڑ کر کافی دیر تک باتیں کرتی رہیں اور پھر اسی شام وہ ایک عورت کو لے کر سمرا کے گھر پہنچی۔ سمرا کپڑے دھو کر تار پر ڈال رہی تھی جب اس عورت نے اندر داخل ہوتے ہوئے ایک دلچسپ نظر سمرا پر ڈالی۔ وہ اپنے بڑے بھائی کے لیے سمرا کا رشتہ لے کر آئی تھی۔ اس کی عمر 30 سال تھی اور اس کی بیوی کا عرصہ ہوا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جو یوسف کا ہم عمر تھا۔ ماں باپ مر چکے تھے اور بہن بھائی سب اپنے گھر والے تھے، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ اس کے بھائی کا بھی گھر بس جائے۔ سمرا کی ماں کو کوئی انکار نہ تھا، انہوں نے فوراً حامی بھر لی، مگر سمرا کا دل تڑپ کر رہ گیا۔ اس نے شادی میں صرف یہی ایک شرط رکھی کہ وہ یوسف کو اپنے ساتھ لے کر جائے گی۔ وہ بیچارہ گھبرایا ہوا سا تھا، صبح سے سن رہا تھا کہ ماں کہیں جا رہی ہے۔ وہ بہت خوبصورت تھا، اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں اس وقت پریشانی سی تھی۔ 2 روز بعد سمرا کی رخصتی رکھ دی گئی۔ بھابھی نے بہت شور مچایا، مفت کی ملازمہ ہاتھ سے جا رہی تھی، مگر سمرا کی ماں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس کا گھر بسا کر ہی چھوڑیں گی۔ ایک سادہ سی تقریب میں سمرا کا نکاح عمران سے کر دیا گیا۔ وہ سنجیدہ سا لگ رہا تھا۔ رخصتی کرا کر عمران سمرا کو اپنے گھر لے آیا۔ سمرا نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، جس گاڑی میں وہ آئی تھی اس میں یوسف موجود تھا یا نہیں، مگر وہ پچھلی سیٹوں پر دبکا ہوا بیٹھا تھا۔ سمرا کے دل کو اطمینان سا ہوا، مگر عمران کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے۔ سمرا گھر کے اندر آئی تو عمران خاموش سا تھا۔ سمرا کی نند نے اسے لے جا کر اندر کمرے میں بیڈ پر بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد عمران تمہارے پاس آ جاتا ہے، آج اس کے بیٹے کو میں اپنے پاس سلا لوں گی، نند نے بڑے پیار سے کہا۔ وہ اچھی خاتون تھیں، تو سمرا نے ایک دم گھبرا کر ان کی جانب دیکھا۔ اور میرا بیٹا یوسف، وہ کہاں جائے گا؟ سمرا کی بات پر اس عورت نے چونک کر سمرا کی جانب دیکھا اور جیسے اسے کچھ یاد آ گیا، ارے ہاں، تمہارا بیٹا یوسف، چلو کوئی بات نہیں، میں آج اسے بھی اپنے ساتھ رکھ لوں گی، کل سے وہ تمہارے ساتھ ہی رہے گا۔ اس عورت نے نیچی آواز میں کہا، یوں جیسے کسی سے اس بات کو چھپانا چاہتی ہو، مگر اس کی بات عمران نے سن لی تھی۔ وہ دروازے سے اندر داخل ہوا اور اپنی بہن کی طرف دیکھ کر سخت نگاہوں سے کہا، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ لڑکی والوں سے اس بات کو پہلے طے کر لینا کہ میں لڑکی کے بچے کو نہیں رکھوں گا؟
کیونکہ اس طرح وہ میرے بچے پر توجہ اور محبت نہیں دے گی، بلکہ سارا وقت اپنے اور میرے بیٹے میں فرق کرتے ہوئے گزارے گی۔ عمران سخت لہجے میں اپنی بہن سے پوچھ رہا تھا۔ وہ عمران کو وضاحت دینے لگی اور اسے بتانے لگی کہ ننھے یوسف کو گھر میں کوئی بھی رکھنے پر تیار نہیں تھا، اس لیے مجبوراً سمرا اسے اپنے ساتھ لے آئی ہے، اور ویسے بھی یوسف چھوٹا ہے، زیادہ پریشان بھی نہیں کرتا، لڑکا ہے، کچھ وقت میں کمانے کے لائق ہو جائے گا تو عمران کا ساتھ دے دے گا۔ ایسی باتیں کر کے اس نے اپنے بھائی کو کافی حد تک مطمئن کر ڈالا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں بچوں کو لے کر چلی گئی، مگر سمرا کے دل پر تو گویا چھریاں سی چلنے لگی تھیں۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ عمران یوسف کو قبول نہیں کرے گا۔ عمران کا رویہ سمرا کے ساتھ تو ٹھیک ہی تھا، مگر وہ ایک سخت مزاج انسان تھا۔ سمرا کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اسے یوسف کے متعلق کوئی بات کر سکے۔ اگلے روز سے زندگی معمول پر آ گئی۔ سمرا کی نند دونوں بچوں کو ان کے گھر چھوڑ کر خود چلی گئی۔ یوسف خاموش طبیعت کا بچہ تھا، وہ سہما رہتا۔ سارا ٹائم اس کی کوشش یہی ہوتی کہ جہاں جہاں اس کی ماں جا رہی ہے وہیں ساتھ ساتھ جاتا رہے۔ شادی کے بعد عمران بڑا حشاش بشاش سا تھا۔ وہ سمرا کو لے کر باہر گھمانے پھرانے لے جانا چاہتا تھا۔ رات میں اس نے سمرا سے کہا کہ وہ تیار ہو جائے، وہ اسے آئس کریم کھلانے لے جائے گا۔ سمرا جلدی سے تیار ہو گئی۔ چادر اوڑھتے ہوئے اس نے عمران سے چلنے کے لیے کہا تو وہ بھی مسکرا دیا۔ چلو بیٹا فیضان، عمران نے اپنے بیٹے کو آواز دی۔ وہ یوسف کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ دوڑ کر اس نے باپ کی انگلی پکڑ لی۔ یوسف وہیں بیٹھا رہ گیا۔ یکدم سمرا نے مڑ کر یوسف کی طرف دیکھا، مگر عمران کو یوسف کی کوئی فکر نہیں تھی۔ وہ فیضان کی انگلی تھامے اپنی بائی کی سمت جا رہا تھا۔ یوسف وہیں بیٹھا ماں کو دیکھ رہا تھا۔ سمرا کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس نے عمران کے پاس جا کر کہا، یوسف بھی ساتھ جائے گا، وہ گھر میں اکیلا نہیں رہ سکتا۔ یکدم عمران کے چہرے پر ناگواری ابھرے، تاثرات ابھرے۔ اس نے پلٹ کر سمرا کو دیکھا اور پھر گویا نہ چاہتے ہوئے بھی سمرا کو اجازت دے دی۔ سمرا نے یوسف کو آواز لگائی تو وہ بھی آ کر بائک پر بیٹھ گیا۔ پورے راستے عمران بوجھ بڑھ جانے اور زیادہ افراد کے بائک پر بیٹھے ہونے کی شکایت کرتا رہا۔ سمرا خاموشی سے سنتی رہی۔ تھوڑی دیر شکایت کرنے کے بعد عمران خاموش ہو گیا۔ سمرا نے سکھ کا سانس لیا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ عمران کے ذہن میں کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ ایک ہفتہ سکون سے گزرا۔ عمران اچھا کماتا تھا۔ منڈی میں اس کا کاروبار تھا۔ ہفتے بعد بچے کی اسکول کی چھٹیاں ختم ہو گئیں تو ایک رات اس نے سونے سے پہلے سمرا سے کہا کہ بچے کا یونیفارم تیار کر دینا، صبح اسے جاتے ہوئے اسکول چھوڑ دوں گا۔ سمرا یکدم چونک سی گئی۔ اس نے خاموشی سے فیضان کا یونیفارم اور جوتے نکال کر رکھ دیے، مگر اس کا دل بار بار لرز رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ عمران سے یوسف کے اسکول جانے کی بھی بات کرے۔ عمران کا موڈ اچھا تھا۔ آخر اس نے ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھ ہی لیا، سنیے، میرا یوسف بھی 7 سال کا ہو گیا ہے، کیا آپ اسے بھی اسکول میں داخل کریں گے؟ اس نے ابھی تک ایک لفظ بھی نہیں پڑھا۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ تعلیم سے محروم رہ جائے اور اس کا مستقبل نہ بنے۔ دھیمے لہجے میں سمرا نے اپنی بات مکمل کی تو عمران نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سا تاثر تھا۔ کچھ دیر جیسے وہ خود پر کنٹرول کرتا رہا اور پھر آخر اس نے کہا کہ تم یوسف کی فکر مت کرو، میں نے اس کے متعلق کچھ اور سوچا ہے اور اس سے اس کا مستقبل فیضان سے بھی بہت بہترین بن جائے گا۔ تم بس صبح کے وقت مجھے جگا دینا۔ عمران نے کہا تو سمرا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس کا دل جیسے کسی انہونی کے خیال سے کانپ رہا تھا۔ صبح صبح سمرا کی آنکھ کھلی۔ اس روز شدید سردی تھی۔ اس کڑاکے کی سردی میں سمرا نے اٹھ کر پانی گرم کیا کیونکہ فیضان ٹھنڈے پانی سے گھبراتا تھا۔ عمران اٹھ گیا تھا۔ اس نے بڑی محبت سے اپنے بیٹے کو جگایا اور اسے اسکول کے لیے تیار کرنے لگا۔ یوسف رضائی اوڑھے سو رہا تھا۔ سمرا بار بار اس کے پاس جاتی اور پھر واپس آ جاتی اور تبھی عمران نے آواز لگائی، یوسف کو جگا دو، میں اسے بھی چھوڑنے جاؤں گا۔ سمرا نے مڑ کر عمران کی طرف دیکھا اور پھر خاموشی سے یوسف کو جگانے لگی۔ سخت سردی تھی، وہ چھوٹا بچہ تھا، اسکول جانے کا لالچ بھی نہ تھا، مگر سمرا نے کسی نہ کسی طرح اسے جگا دیا۔ بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ وہ اٹھ بیٹھا۔ عمران نے موٹر سائیکل پر تیار بیٹے کو بٹھایا اور یوسف کو ناشتہ بھی نہ کرنے دیا اور اسے اٹھا کر اپنے سامنے بٹھا لیا۔ سمرا پوچھتی رہی، آپ یوسف کو لے کر کہاں جائیں گے؟ مگر اس نے کچھ نہ بتایا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بائک لے کر گھر سے نکل گیا۔ پورا دن سمرا جلے پیر کی بلی کی طرح گھر میں گھومتی رہی۔
اسے رہ رہ کر یوسف کی یاد آ رہی تھی۔ 12 بجے تو دروازے کے باہر موٹر سائیکل رکنے کی آواز آئی۔ عمران فضان کو اسکول سے لے کر گھر واپس آ رہا تھا۔ دونوں باپ بیٹا ہنستے مسکراتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ سمرا نے انہیں سلام کیا اور دبے لہجے میں پوچھا، یوسف کہاں ہے؟ آپ اسے بھی تو لے کر گئے تھے۔ سمرا کے سوال پر عمران چڑ سا گیا۔ ہر وقت یوسف یوسف کرتی رہتی ہو۔ بتایا تو تھا اس کے بہتر مستقبل کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ اسے منڈی میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ کوئی کام دھندا سیکھے گا تاکہ بڑا ہو کر میرا سہارا بن سکے۔ ایسے مفت میں پالنے کے لیے تھوڑی نہ لایا ہوں۔ جانتی بھی ہو پیسہ کمانا کتنا مشکل ہے۔ سخت لہجے میں کہتے ہوئے عمران گھر کے اندر چلا گیا۔ سمرا کا دل کانپ کر رہ گیا۔ وہ جانتی تھی منڈی کا کام کس قدر سخت ہوتا ہے۔ یوسف تو کمزور سا تھا اور آج سردی بھی کس قدر زیادہ تھی، مگر سمرا کچھ نہ کہہ سکی۔ پورے دن وہ بےتابی سے یوسف کا انتظار کرتی رہی۔ 3 بجے کے قریب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ سمرا نے لپک کر دروازہ کھولا۔ سامنے یوسف کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر سمرا کا دل اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ یوسف کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں میں سرخی تھی، چہرے پر آنسوؤں کے نشانات تھے۔ ایک طرف گال پر 5 انگلیوں کا نشان چھپا ہوا تھا۔ اس کے پیر میں ٹوٹا ہوا جوتا تھا، پورے کپڑے گرد آلود تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا۔ اس نے گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے شاپر ماں کی جانب بڑھا دیا۔ کہ کیا ہے یوسف؟ سمرا نے لرزتے ہوئے لہجے میں اس سے پوچھا۔ اس نے کہا، امی، ابو نے کہا تھا کہ منڈی میں ان کی غیر موجودگی میں ان کا کام سنبھالوں اور واپسی میں سبزی لیتا ہوا گھر آ جاؤں، اسی لیے سبزی لایا ہوں۔ سمرا نے لپک کر یوسف کو اپنے سینے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یوسف بھی رو رہا تھا کیونکہ وہ ننھی سی جان اتنی شدید مشقت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اندر پرسکون ماحول میں عمران اور اس کا بیٹا سو رہے تھے۔ سمرا کا دل کٹنے لگا۔ اس نے اس لیے تو شادی نہیں کی تھی کہ اس کا یوسف لوگوں کے حصے کی مشقتیں کرتا رہے۔ وہ اپنے بیٹے کو اٹھا کر گھر کے اندر آ گئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر عمران نے اس کے بیٹے کے ساتھ اچھا رویہ نہ رکھا تو وہ اسے چھوڑ دے گی، اور اگر بھائی اور بھابھی اسے اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے تو وہ دارالامان چلی جائے گی۔ پوری رات یوسف کے منہ سے سسکیاں نکلتی رہیں۔ وہ نیند میں بھی بڑبڑا رہا تھا، مجھے مت مارو، مجھے مت مارو، غلطی سے سامان گر گیا ہے، میں اب صحیح طرح سے اٹھاؤں گا۔ شاید منڈی میں کام کرتے ہوئے کئی بار اس سے سامان کے بھاری ٹوکرے گر گئے تھے، جبھی تو اس کے چہرے پر تھپڑ کا ایک نشان بھی تھا۔ اگلی صبح عمران نیند سے جاگا تو ابھی ہلکا ہلکا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ سمرا فجر کی نماز ادا کر رہی تھی۔ سردی اور دھند اس قدر شدید تھی کہ ایک لمحے کے لیے تو عمران بھی ٹھٹر کر رہ گیا۔ میرے لیے ناشتہ مت بنانا، میری طبیعت بہت خراب ہے۔ جب وہ بولا تو اس کی آواز بھاری سی ہو رہی تھی۔ سمرا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ واقعی اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے اسے پوری رات تیز بخار رہا ہو۔ سمرا نے سر ہلا دیا اور دعا مانگنے لگی۔ عمران نے پلٹ کر سوئے ہوئے فضان اور یوسف کی جانب دیکھا اور پھر سے سمرا کو دیکھ کر کہنے لگا، ہاں لیکن بچوں کا جانا تو ضروری ہے، اور فضان کے اسکول میں امتحان چل رہے ہیں، میں اس کی چھٹی نہیں کروا سکتا، اور رہی بات یوسف کی تو منڈی میں آج میری غیر موجودگی میں یہ میرا کام سنبھال لے گا۔ میری طبیعت بھی خراب ہے، اس کا بھی جانا ضروری ہے۔ نماز پڑھ کر ان دونوں کو تیار کر دو تاکہ میں انہیں چھوڑ آؤں۔ عمران یہ کہتے ہوئے دوبارہ لیٹ گیا۔ سمرا کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ عمران کو منع کرنا چاہتی تھی کہ یوسف کو منڈی نہیں بھیجے گی، لیکن عمران ایک سخت گیر انسان تھا۔ اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے سمرا گھبرا سی جاتی تھی۔ اس وقت بھی وہ دوبارہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر لیٹ گیا تھا۔ سمرا بے دلی سے اٹھی اور اٹھ کر ناشتہ بنانے لگی۔ ناشتہ بنانے کے دوران وہ سوچتی رہی کہ آخر وہ کس طرح عمران کو منع کرے گی کہ وہ یوسف سے مشقت والا کام نہیں کروانا چاہتی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے فضان کو اٹھایا۔ وہ بدتمیزی کرتا ہوا لڑنے لگا، مگر سمرا نے انتہائی پیار کے ساتھ اس کو یونیفارم پہنایا اور ناشتہ کروانے لگی۔ عمران اٹھ بیٹھا، یوسف کو ابھی تک کیوں نہیں اٹھایا؟ اچھا چلو میں فضان کو اسکول چھوڑ کر آ جاؤں، پھر اسے چھوڑ آؤں گا، دونوں کا راستہ الگ الگ ہے۔ سمرا کچھ نہ بولی۔ اس نے بستہ فضان کو پہنا دیا تھا۔ عمران اٹھا اور اس نے فضان کے ماتھے پر ایک بوسہ دیا اور اسے پیار سے گود میں اٹھا کر باہر جانے لگا۔ سمرا اسے دیکھ کر دیکھتی ہی رہ گئی۔ یوسف کا باپ بھی تو اس کے ساتھ ایسے ہی محبت کیا کرتا تھا۔ خدا جانے یہ آزمائش اس کے نصیب میں کیوں لکھی تھی۔ یوسف ابھی تک سو رہا تھا۔ شدید تھکاوٹ کی وجہ سے اسے بھی ہلکا ہلکا بخار سا ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد عمران گھر آ گیا۔ آتے ہی اس نے یوسف کی چارپائی کی جانب دیکھا۔ وہ ابھی تک سو رہا تھا۔ اس راجا کو ابھی تک کیوں نہیں اٹھایا؟
بتایا تو تھا کہ میری طبیعت خراب ہے، میں زیادہ دیر تک کھڑا نہیں رہ سکتا۔ اٹھاؤ اسے جلدی سے، اب ناشتہ کرنے کا وقت نہیں ہے، میں اسے ایسے ہی منڈی لے کر جاؤں گا۔ عمران کی سخت آواز پر سمرا یکدم مضبوط لہجے میں اس کے سامنے آ کر بولی، نہیں عمران، میرا یوسف اتنی سخت مشقت نہیں کر سکتا، وہ چھوٹا ہے، ابھی صرف 7 سال کا ہے، اور سردی دیکھیں کس قدر سخت ہے، آپ خود بیمار ہو گئے ہیں، میں اسے منڈی نہیں جانے دوں گی۔ سمرا کی بات پر عمران نے چونک کر سمرا کی جانب دیکھا اور کچھ ہی دیر میں اس کے چہرے پر شدید غضب کے آثار نمودار ہو گئے۔ منڈی نہیں جانے دو گی تو یہاں گھر میں بٹھا کر چارپائی پر کھانا دو گی؟ میں اس کے لیے نہیں کماتا، اپنے بیٹے کے لیے کماتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ کیسے منڈی نہیں جانے دیتی اسے۔ سمرا بکھلا گئی، مگر عمران طیش میں آ چکا تھا۔ وہ یکدم آگے بڑھا اور اس نے سوئے ہوئے یوسف کے اوپر سے رضائی کھینچ اتاری۔ ننھا یوسف گھبرا کر اٹھ گیا۔ اٹھ یہاں سے، ماں کو شکایتیں لگاتا ہے کہ کام نہیں کروں گا، تھک جاتا ہوں، درد ہوتا ہے۔ میں سن رہا تھا رات کو تیری ساری باتیں جو تو اپنی ماں سے کہہ رہا تھا۔ کسی نے نہیں مارا تجھے، تو خود بدتمیزی کر رہا ہوگا۔ منڈی کے لوگ بہت اچھے ہیں، اور کیا ہوا اگر ذرا سی مشقت کرنی پڑ جائے تو؟ مردوں کو مشقت کا عادی ہونا چاہیے۔ عمران نے آگے بڑھ کر یوسف کا بازو پکڑ کر اسے کھینچا، مگر وہ رونے لگا۔ نہیں ابو، میں وہاں نہیں جاؤں گا، وہ لوگ مجھے بہت مارتے ہیں، اور وہ سارا سامان بہت بھاری ہوتا ہے، وہ مجھ سے نہیں اٹھایا جاتا۔ روتے ہوئے یوسف اپنے آپ سے بہت بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا۔ اس کے لہجے میں شدید وحشت تھی۔ سمرا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ چھوڑ دیں اسے عمران، وہ نہیں جا سکتا۔ اگر آپ کہتے ہیں تو میں لوگوں کے گھروں میں جا کے کام کر کے پیسے کما لاؤں گی، مگر میرے یوسف کو کام کے لیے نہ کہیں۔ سمرا نے آگے بڑھ کر عمران کا بازو پکڑا، مگر اس نے زور سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا، اور دوسرے ہی پل اس نے ایک زوردار تھپڑ یوسف کے منہ پر دے مارا۔ بغیرت بنتا ہے، اب ماں تیری وجہ سے کام پر جائے گی اور تو یہاں گھر میں بیٹھ کر روٹیاں توڑے گا۔ عمران اسے گالیاں دے رہا تھا اور پے در پے تھپڑ مار رہا تھا۔ یہ سب کرتے ہوئے وہ یہ بھول گیا کہ اس کے سامنے محض ایک 7 سال کا بچہ ہے، کوئی جوان آدمی نہیں جو محنت مشقت سے جی چرا رہا تھا۔ یوسف کی سسکیاں بلند ہونے لگیں۔ سمرا نے عمران کو روکنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ بری طرح سے بپھر چکا تھا۔ اس نے پٹتے پٹتے ہی یوسف کو چارپائی سے اتار کر نیچے پھینکا اور اس کے پیروں میں جوتا پہنا دیا۔ وہ یوسف کو گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر لے کر نکل گیا۔ منڈی ان کے گھر سے زیادہ فاصلے پر نہ تھی۔ سمرا دروازے میں کھڑی ان دونوں کو جاتا ہوا دیکھتی رہی اور اپنے آنسو پیتی رہی۔ اس نے دوسری شادی کا فیصلہ کر کے شدید غلطی کی تھی۔ آج اسے جی بھر کر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اسے اپنے یوسف کی معصوم نگاہیں نہیں بھول رہی تھیں۔ وہ وہیں دہلیز پر بیٹھ کر روتی رہی یہاں تک کہ عمران یوسف کو چھوڑ کر واپس آ گیا۔ اس نے دروازے کے پاس زمین پر بیٹھی سمرا کو روتے ہوئے دیکھا، مگر اسے نظر انداز کر کے اندر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی خراٹوں کی آوازیں پورے گھر میں گونج رہی تھیں۔ سمرا کے بے چین دل کو سکون نہیں آ رہا تھا۔ کتنی ہی دیر تک وہ تڑپتے ہوئے پورے گھر میں گھومتی رہی، مگر آخر کار ماں کی ممتا جیت گئی۔ وہ باہر نکل آئی۔ اسے منڈی کا راستہ تو معلوم نہیں تھا، مگر وہ ایک ماں تھی۔ بیٹے کی تڑپ نے اسے مجبور کر دیا۔ وہ راستے میں آنے والے ہر شخص سے منڈی کا راستہ پوچھتی رہی۔ لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھتے، مگر کسی نہ کسی طرح سمرا منڈی تک پہنچی گئی۔ منڈی کیا تھی، زمین پر گویا ایک جہنم تھا۔ بھانت بھانت کی بولیاں تھیں، سینکڑوں افراد تھے، بڑے بڑے ٹرک آ جا رہے تھے جن میں سامان لدا ہوا تھا۔ سمرا گھبرا گئی۔ ان تمام لوگوں کے بیچ میں وہ اپنے یوسف کو کیسے تلاش کرے گی؟ اسے یاد آیا کہ وہ عمران کا نام لے کر لوگوں سے پوچھ سکتی ہے۔ اس نے پاس سے گزرتے ہوئے ایک آدمی سے کہا، یہاں عمران صاحب کس جگہ کام کرتے ہیں؟ اس آدمی نے مڑ کر سمرا کی جانب عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ منڈی میں بھلا عورتوں کا کیا کام تھا؟ مگر وہ ایک شریف آدمی تھا۔ اس نے سمرا کو ہاتھ کے اشارے سے ایک جگہ دکھائی اور کہا، وہ جہاں کونے میں زیادہ رش لگا ہے اور پھلوں کی بڑی بڑی ٹوکریاں ٹرک میں لادی جا رہی ہیں، عمران وہاں کام کرتا ہے، مگر آج تو وہ نہیں آیا، اس نے اپنی جگہ اپنے سوتیلے بیٹے کو یہاں لا کر چھوڑا ہے۔ اس شخص نے کہا۔ سمرا نے اس کی پوری بات بھی نہیں سنی اور دوڑتے ہوئے اس جگہ کی جانب جانے لگی۔ وہاں پہنچتے ہی جیسے اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ بڑے سے ٹرک کے اوپر سامان لوڈ ہو رہا تھا۔ کتنے بڑے مزدوروں کے بیچ میں اس کا ننھا سا یوسف بھی تھا، جو چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے بھاری کریٹ اٹھا کر ٹرک کے اوپر چڑھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر آنسو کے نشانات تھے۔
اسے بار بار جھڑکیاں پڑ رہی تھیں۔ وہ سامان اٹھانے کی کوشش کرتا لیکن وہ خود کمزور سا تھا اور سامان بھاری۔ ایسی ہی ایک کوشش میں پھلوں سے لدا ہوا کریٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ رس بھرے پھل منڈی کے فرش پر بکھر گئے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد آس پاس سے گزرتے ہوئے مردوں کے پیروں تلے آ گئے۔ مالک کو شدید طیش آ گیا۔ عمران کو بولا بھی تھا خود کام پر آئے، اس ننھے سے بچے کو کام پر بھیج دیتا ہے، اس سے اپنا آپ تو سنبھالا نہیں جاتا، یہ کام کیا کرے گا؟ اس نے ایک ہاتھ اٹھا کر یوسف کی کمر میں جڑ دیا۔ دھیان سے کام کر بچے، ہزاروں کا نقصان کروائے گا تو۔ تھپڑ کھا کر یوسف بے حال سا ہو گیا۔ اس نے پھر سے کریٹ اٹھانے کی کوشش کی۔ اس بار ایک بڑے آدمی نے اس کے ساتھ تھوڑی مدد کروائی اور کریٹ کو ٹرک کے اوپر چڑھا دیا۔ سمرا کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ دوسری جانب عمران بخار کی شدت سے گھبرا کر اٹھا تو اس نے سمرا کو آوازیں دیں، مگر گھر میں کوئی ہوتا تو جواب دیتا۔ تھوڑی دیر تک انتظار کے بعد عمران کمرے سے نکلا۔ پورا گھر خالی پڑا تھا، ادھر ادھر کوئی نہ تھا۔ اس نے دیکھا دروازہ کھلا تھا، دروازے کے باہر اس نے جھانکا، سامنے ہی پڑوسن کھڑی تھی۔ بہن، میری بیوی کہاں گئی ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے؟ عمران کی بات پر عورت نے کہا۔ ابھی روتے ہوئے گھر سے نکل رہی تھی، یہاں سے منڈی کا راستہ پوچھتی جا رہی تھی، شاید وہاں گئی ہو۔ پڑوسن کی بات نے عمران کو پریشان کر دیا۔ وہ اندر آ کے چارپائی پر بیٹھ گیا۔ خود ہی آ جائے گی گھوم پھر کر دوپہر تک، بھلا منڈی کے ماحول میں بھی کوئی عورت رہ سکتی ہے؟ عمران بے تابی سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ گھر کا حلیہ آج الٹا ہو رہا تھا۔ جب سے سمرا آئی تھی اسے ہر چیز کی سہولت ہو گئی تھی۔ وقت پر کھانا تیار ملتا، کپڑے دھلے ہوئے ملتے، گھر میں ایک سکون سا اتر آیا تھا۔ اور آج وہ گھر پر نہیں تھی تو گھر بازار کا سا منظر پیش کر رہا تھا۔ عمران کا دل گھبرانے لگا، اسے تھوڑا پچھتاوا سا بھی ہوا۔ کیا تھا جو وہ اپنا رویہ نرم کر لیتا اور یوسف کو بھی قبول کر لیتا؟ آخر سمرا بھی تو اس کے بیٹے کو پیار دیتی ہی تھی۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا عمران کا دل مزید بےتاب ہونے لگا۔ دوپہر گزر گئی، شام ہو گئی، مگر سمرا اور یوسف گھر واپس نہیں آئے۔ اب تو عمران شدید پریشان ہو گیا تھا۔ فضان کو بھی وہ لے آیا تھا۔ مغرب کی اذانوں سے کچھ دیر قبل اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ عمران نے لپک کر دروازہ کھولا اور اس کے سامنے سمرا اور یوسف کھڑے تھے، مگر وہ دونوں صاف ستھرے کپڑوں میں تھے۔ یوسف بھی صبح والے حلیے سے یکسر مختلف تھا۔ سمرا کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور اس نے عمران کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، میں اپنا سامان واپس لینے آئی ہوں۔ جس گھر میں میرے بیٹے کی جگہ نہیں، میں وہاں نہیں رہ سکتی۔ سمرا کی بات سنتے ہی عمران یکدم بخلا گیا۔ اس نے سمرا کے آگے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دو، صرف ایک ہی دن تمہاری غیر موجودگی سے مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میرے گھر کو عورت کی کتنی ضرورت ہے۔ میں آئندہ تمہارے بیٹے کو منڈی نہیں بھیجوں گا، بلکہ اسے بھی ایک باپ کی طرح پالوں گا۔ کوئی کمی بیشی ہو تو نظر انداز کر دینا، مگر آج سے میں اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کروں گا۔ عمران کی بات پر سمرا نے حیران نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اندر بھوک کے مارے فضان رو رہا تھا۔ سمرا کو اندازہ ہو گیا کہ عمران کو اس کی قدر آ گئی تھی۔ گھر کی ضرورت تو اسے بھی تھی۔ اس نے مضبوطی سے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور پھر سے عمران کے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ عمران نے اپنے کہے کا پاس رکھا۔ اس نے یوسف کو بھی اسکول میں داخل کروا دیا۔ سمرا نے اس کے گھر کو جنت بنا دیا تھا، بدلے میں وہ اس کے بیٹے کے لیے اتنا تو کر ہی سکتا تھا۔ سمرا نے سکون کا سانس لیا، کیونکہ اب اس کے بیٹے کو حقیقی باپ کا پیار نہ سہی، مگر ایک گھر کی محفوظ چھت تو مل ہی رہی تھی۔